نہ سو شروع کرتے روٹی نہ ہو تو آپ گفتگو تو نہیں کر سکتے، مت ماری جاتی ہے. اب اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریولوشن جن ایشوز پر ہوئے ہیں ان ایشوز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ دبیں گے نہیں. اچھا اب دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں کل پہلی بڑی موومنٹ ابھری ہے. ریاض میں کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ ریاض میں بہت بڑے کل ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں. جو سعودی عربیہ کا ہوم منسٹر ہے اس نے پابندی لگا دی ہے. اور جو ڈیمونسٹریٹرز ہیں، جو موومنٹ بن رہی ہے سعودی عربیہ میں، انہوں نے 11 مارچ کو کال دی ہے ریج ڈے کی، اور 20 مارچ کو انہوں نے سعودی ریولوشن کی کال دی ہے. اچھا ہاں، یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے سعودی عربیہ میں اس حد تک پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے. اسی طرح اب کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بچے گا. لیکن ایران کے ملا بھی خوف زدہ ہے، کیونکہ ایران کے ملاؤں نے جب یہ بیان دیا کہ مصر میں ایک اسلامک اویکننگ ہو رہی ہے، تو اس کے چند منٹوں کے بعد اخوان المسلمین کو یہ بیان دینا پڑا کہ نہیں، یہ اسلامک اویکننگ نہیں ہے، جو وہاں کے اسلامی ہیں، جو وہاں کے اسلامی ہے. کیونکہ وہ خوفزدہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی اویکننگ ہے، تو جو سیکولر موومنٹ تھی، جو طبقاتی تحریک ابھری تھی، وہ اخوان المسلمین کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی. اس تحریک میں دیکھنے میں کہ جمال ناصر کے بھی پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے مصر میں. آپ جمال اردن میں آپ دیکھیں کہ دانسریہ تھوڑے کے سرخ جھنڈے تھے. مختلف جگہ مختلف فارمیشنز ہیں، اور یہ فارمیشنز ابھی ان کی انٹرنل ڈفرینسیشن ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے حیدات مٹ چکے ہیں. اب اس کے بعد انقلاب کی نئی شکلیں اور زیادہ درست راستے اور مقاصد اور سیاسی اور اقتصادی جو پروگرام ہے وہ سامنے آئیں گے، وہ بنیں گے آنے والے وقت میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا آغاز ہے. سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پہلا جو آغاز ہوا تھا وہ لاطینی امریکہ میں. ہاں، میں ادھر آنے والا تھا کہ ادھر سے کیسے شروع ہوا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے تبدیلیاں آئیں وہ وینزویلا میں آئیں. جو الیکشن ہوا ہوگو شاویز کا، ورنہ کیوبا کب کا ڈی جنریٹ ہو جاتا اگر وینزویلن آئل نہ جاتا تھا. پھر وہ انقلاب ایکواڈور میں گیا، بولیویا میں گیا، نکاراگوا میں ریسرجنس ہوئی اس کی، ایل سلواڈور میں دوبارہ ابھرا ہے، پیراگوائے میں، ایون برازیل میں لیفٹ ونگ کرنٹس ابھرے ہیں، ارجنٹینا میں پیرونسٹوں کو دوبارہ لیفٹ ونگ کی طرف جانا پڑا ہے. تو لاطینی امریکہ کا پورا صوبہ پورا جو براعظم ہے، وہ براعظم اس حد تک شدت سے ابھر رہا ہے کہ امریکہ کو جرأت نہیں کہ وہاں مداخلت کر سکے. اچھا، ابھی پچھلے ہفتے شاویز نے کوکا کولا کو، آئی بی ایم کو، شیوران کو نیشنلائز کر رہا ہے امریکن ایسٹس کو. اچھا، نیشنلائز ہو رہا ہے اور وہ کوئی کمپنسیشن نہیں دے رہا. ابھی وہ پھر وہاں کریں کچھ. پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ادھر آؤ، کیونکہ اس نے تمام عوام کو مسلح کر دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس انقلاب کے اثرات عوام تک ہیں، عام آدمی تک، اس کی خوشحالی میں، تعلیم میں، صحت میں. انکمپلیٹ ریولوشن ہے، سلو موشن ریولوشن ہے. اچھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب یہ شروع ہوا تھا انقلاب، تو اس وقت 80% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں. اب کتنے ہیں؟ اب 20.1% رہ رہے ہیں. 60% کمی ہوئی ہے. اچھا، لٹریسی 26% تھی، اب 98% ہے. جی، علاج وہاں مفت ہے، ہر لیول کا علاج. وینزویلا میں 32,000 ڈاکٹر اس نے امپورٹ کیا کیوبا سے. کوئی ایسا گاؤں نہیں. میں وینزویلا گیا ہوں، ایک جگہ میں نے دیکھی ہے، فیکٹری پر قبضے ہیں. تو ایک نئی کیفیت ہے وہاں. آپ کو ایک فضا ڈفرنٹ نظر آتی ہے، جیسے یہاں پاکستان میں 68-69 میں ایک امید کی خوشی کی، ایک ایسے لگے کہ یہاں کوئی جشن ہو رہا ہے یا کوئی فیسٹیول. باقی لیٹن امریکہ میں یہ پھیل رہا ہے اور یہ رکے گا نہیں ان سے. اور اب کوسچن یہ ہے کہ اس کو ایک لیننسٹ پارٹی کی ضرورت ہے جو اس کو درست راستے پر مکمل کر سکے. ابھی جو اکانومسٹ ہے اس نے پچھلے ہفتے ایک مضمون لکھا ہے شاویز کے خلاف، اور اس نے ایکیوز کیا ہے ایلن ووڈس کو کہ ایلن ووڈس جو ہے یہ شاویز کو ایڈوائز کر رہا ہے، جو برٹش انٹلیکچوئل ہے، ویلز مارکسسٹ ہے. اور اس کو کہا کہ ایلن ووڈس جو ہے یہ شاویز کو خراب کر رہا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں نیشنلائزیشن کرو. ان کے لفظوں میں خراب ہے، وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو روٹی دینا، روزگار دینا، علاج دینا، یہ خراب کرنا ہے. تو ہم تو کر رہے ہیں خراب. تو ایلن ووڈ پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں، خصوصاً ہندوستان کے بارے میں؟ دیکھیں ایلن ووڈ، اور آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ چونکہ ایک رائے یہ ہے کہ جو وہاں پہ نیکسل باڈی موومنٹ ہے، ماؤسٹ ہیں جو جنگلوں میں، ان کے تقریباً 30 سے 40% ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ اب ماؤسٹوں کے پاس ہیں، جو انڈیا کے انقلابی ہیں. یہ کیا حقیقت ہے؟ ایک ریڈ کوریڈور ہے جو آندھرا سے لے کے ملائلم تک ایک مسلسل ایک ایریا جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے. چھتیس گڑھ ہے، آندھرا پردیش ہے، بہت سارے دوسرے صوبے ہیں. انڈیا کے اس وقت 29 صوبوں میں سے 20 صوبوں میں انسرجنسی ہے، اپرائزنگ ہے. اور انڈیا میں غربت کا یہ عالم ہے، جتنا شائننگ انڈیا اور اتنا گروتھ ریٹ ہے کہ سن 2001 میں انڈیا میں 77 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. آج کتنے ہیں؟
2001 سے 2010 تک انڈیا کا گروتھ ریٹ 8 سے 9% رہا ہے، ہائیسٹ ہے دنیا میں. آج 86 کروڑ 30 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، مطلب کوئی 90% لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. اور شائننگ انڈیا، شائننگ انڈیا، یہ تضاد ہے. یہ تو اس سے بڑا کیا تضاد ہو سکتا ہے کہ آج یہ نظام، یہ سرمایہ دارانہ معیشت اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ اس کا گروتھ ریٹ ایکچولی انورسلی لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کی بجائے اور نیچے گرانا شروع کر دیتا ہے. اور اس سے واضح نظر آتا ہے کہ کس حد تک بیمار ہے یہ سسٹم، کہ اس میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک انسانی زندگی کو بہتر بھی کر سکے، سسٹین بھی کر سکے، بلکہ مسلسل گراوٹ کا باعث بن رہا ہے. جس کو کہتے ہیں کہ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، کہیں لارجسٹ پاورٹی تو نہیں ہے دنیا کی؟ دنیا کی اس وقت کل آبادی انڈیا کی 20%، اور وہاں پاورٹی ہے دنیا کی 40%. اچھا. 46% پاورٹی از ان ساؤتھ ایشیا. دنیا کی 40% پاورٹی یہاں رہتی ہے، جنوبی ایشیا میں. یہاں پر سب سے غربت کا بڑا ہب جنوبی ایشیا. یہ سب سہارن افریقہ سے زیادہ یہاں پر پاورٹی ہے. اچھا. یہ تضاد ہے. تو بھارت میں بھی کوئی ایسے، دیکھیں بھارت میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ جو پارلیمنٹری پالیٹکس میں کمیونسٹ پارٹیوں نے، سی پی آئی اور سی پی آئی ایم، جو انہوں نے کیپیچولیشن کی، ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے پارلیمنٹریزم کے آگے، انہوں نے ریولوشن کو ڈسکارڈ کر دیا. آج وہ پارلیمنٹیرینزم میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ادھر بھی خوار ہو رہے ہیں. لیکن انڈیا میں بھی ایک بہت بڑی تحریک ابھرے گی اور ابھرنے کے امکان ہے. ابھی عرب ریولوشن کی وجہ سے 5.5 لاکھ کا جلوس نکلا دلی میں 2 ہفتے پہلے، اس کی حمایت میں، اس کی حمایت میں اور اپنے مطالبات کے لیے. اچھا صاحب، اپنے مطالبات. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سوویت یونین جب تھا آپ نے اس کو اسٹالنزم کہا، ڈکٹیٹرشپ ہے، جی. اور آپ کہتے ہیں کہ ٹروٹسکی کا جو اختلاف تھا لینن کے ساتھ، اسٹالن کے ساتھ، وہ یہی تھا کہ سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی. جی. تو آپ کی ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈیموکریسی وہ ہو جہاں معاشی برابری سے سیاسی برابری شروع ہو. اچھا. اگر معاشی برابری نہ ہو تو سیاسی برابری نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس معاشی غیر مانگی ہے تو آپ کا سماجی رتبہ ہی مختلف ہے، آپ کی چال ڈال مختلف ہے، آپ کی باڈی لینگویج مختلف ہے. بالکل صحیح. تو جب تک آپ معاشی مساوات نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک جمہوریت نہیں ہوتی. لیکن سب سے بڑی جمہوریت تاریخ نے جو دیکھی ہے وہ سوویت یونین میں دیکھی گئی. وہ کب دیکھی؟ 1917 سے 1923 تک. وہ کیسی جمہوریت تھی؟ اس جمہوریت میں یہ تھا کہ ہر جو اہلکار تھا ریاست کا، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، اس کی تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر تھی. اچھا. کوئی ان کی مراد زیادہ جو نہیں. ان کا لیڈر تھا، جو پارلیمنٹ کا ممبر تھا، لینن کی جو تنخواہ تھی وہ ایک مزدور سے زیادہ، اس کا معیار زندگی بھی وہی تھا. اس کا معیار زندگی وہی تھا. اس کی کرسی میں کیل نکلے ہوتے تھے اور روز کی پینٹ پھٹ جاتی تھی، وہ کیل نہیں ٹھیک ہوتے تھے. اچھا. تو لینن نے بڑی مطلب سادہ زندگی گزاری. وہاں پر کسی آفیسر کو کوئی سپاہی سلوٹ کرنے کا مجاز نہیں کہ بیان تھا سلوٹ کرنا. یہ کلونیل جو رویہ سلوٹ کرنا منع ہو گیا تھا. اچھا. تمام آفیسر جو تھے ان کو سپاہی الیکٹ کرتے تھے، سوویت جو ملٹری کی سوویٹس تھی. اور ہر جو اہلکار تھا وہ ریووکیبل تھا، جواب دہ تھا. ہر پنچایت کے آگے جو ایک دیہات میں ساری پنچایتیں نہیں تھی، نیچے سے الیکشن تھا. اور ہر ایون فوجی افسروں کو سپاہی الیکٹ کرتے تھے. اچھا. اور مطلب نیچے سے اوپر تک ایک ڈھانچہ تھا. اور وہ سوویت یونین کے آئسولیشن کی وجہ سے اور اسٹالنسٹ جو پولیٹیکل کاؤنٹر ریولوشن تھا اس کی وجہ سے برباد ہوا. اور ہم نے اسی لیے اس وقت لکھ دیا تھا، کسی یونیورسٹی میں چاہے وہ پرنسٹن کوئی نہیں تھا، کسی نے نہیں لکھا 1990 تک کسی نے نہیں لکھا کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا. لیکن ہم نے لکھا تھا، مارکس ٹروٹسکی نے لکھا تھا، لینن نے لکھا تھا، ٹیڈ نے لکھا تھا، ایلن نے لکھا تھا کہ ٹوٹے گا اور کیوں ٹوٹے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بائیں بازو کے ایک بڑے جس کو کہنا چاہیے کمیٹڈ انٹلیکچوئل نہیں ہے، اینالسٹ نہیں ہے، بلکہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بائیں بازو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی ریلیجن ہے، اور ریلیجن تو ایک کلچر کی بھی بنیاد پر لوگوں کو ایکسپٹ آپ کرتے ہیں، چونکہ جو لیفٹسٹ ہیں وہ تو لوگوں کے ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ اینٹی ریلیجن ہے؟ آپ کا جو اسکول آف تھاٹ، آپ سے مراد آپ کا جو نظریہ ہے، آپ اینٹی ریلیجن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس پر میں لینن کی کوٹیشن دیتا ہوں. لینن نے کہا تھا کہ ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس جدوجہد میں ہم اگلی جنت کے مسئلے پر کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتے. واہ. ہم اس دنیا کو بڑی پریکٹیکل اسٹریٹجی ہے، بڑی وزڈم ہے جی. اور اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کا جو آزادی ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے مذہب کا. لیکن مذہب کو سیاست میں لانا اور مذہب کو استعمال کرنا سیاسی اور مالی مقاصد، کلرجی ہے جو کلرجی ہے وہ پیسے کے لیے مذہب کو استعمال، ملازم جو ہے وہ بہت بڑا اس وقت فائنینشیل ایسٹ رکھتا ہے. اس وقت پاکستان کی 2/3 اکانومی بلیک اکانومی ہے.
85% بلکہ میرے خیال میں تو 85% میرے پاس 2/3 کی فگر ہے. اینی وے 2/3 بھی 85 کو زیادہ فرق نہیں ہے. اور وہ بلیک اکانومی کس سے آتی ہے؟ ڈرگ سے, اس سے اغوا سے, تاوان سے, رینسم سے, کرائم سے, ورنہ تو نہیں آ سکتی نا, اور کرپشن سے اور اسمگلنگ سے. اور یہ اگر نہ ہو تو پاکستان تو بالکل ٹوٹ جائے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کرپشن ختم ہونی چاہیے تو بڑے بے وقوف ہیں. پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے, پاکستان ختم ہو جائے. پاکستان کی ساری کرپشن کا متبادل نظام پھر کیا ہے اگر کرپشن ختم ہو جائے؟ کیونکہ آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ دیکھیں, کرپشن جو ہے وہ کسی نظام کی خرابی کی وجہ نہیں ہے, ایک نظام کی پیداوار ہے سرمایہ داری کی, اور اس کی ضرورت ہے. اگر کرپشن نہیں ہوگی تو اکنامک سائیکل نہیں چلے گا. ٹھیک بات ہے. اور اکنامک سائیکل نہیں چلے گا تو اکانومی کولیپس کر جائے گی. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو متبادل نظام ہے, ہم جو سمجھتے ہیں, جو مارکسم کا بنیادی طریقہ کار ہے, جو پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور میں لکھا ہوا ہے, فنڈامنٹل ڈاکومنٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنایا دستاویزی کبھی نہیں بدل سکتی. وہ نہیں بدل سکتی, منشور بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو دستاویزات ہے, بنیادی دستاویزات ہیں, ان میں واضح پروگرام لکھا ہوا ہے کہ تمام سرمایہ کو ضبط کیا جائے, بیرونی اور قومی بڑی جو کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی ہے ان کو ایکسپروپریٹ کیا جائے, تمام زمینوں کو تقسیم کیا جائے, اور تمام جو مونوپلیز ان کو ختم کیا جائے اور عوام میں تقسیم ہو جائے. اور جمہوری کنٹرول میں پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا بیسک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے. 1930 نومبر اور 1 دسمبر کو جو اجلاس ہوا تھا, تاسیسی اجلاس, اس میں یہ ڈاکومنٹ پاس ہوا تھا یونیورسلی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا متبادل ایجنڈا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی پاکستان کا یہی حل ہے, کوئی نیا حل نہیں. آج مسائل کو کم نہیں ہوئے, زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور آج اس دستاویزی ڈاکومنٹ کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت 1967 کی. اچھا, آپ نے ریلیجس فنڈامنٹلزم کی بات کی اور آپ نے کلینن کی بڑی خوبصورت کوٹیشن کوٹ کی. یہاں پر چونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان ریلیجس فنڈامنٹلزم کے خلاف ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ڈرون اٹیک کرتے ہیں, اور آپ نے اس کا اشارہ بھی کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ککیشیا ہے, جارجیا ہے, وہاں پہ امریکی جو ان سے ہیں وہ اسلامی فنڈامنٹلسٹ کے سپورٹر ہیں. کیا ایسے حقیقت ہے؟ نہیں, یہاں پر کس نے بنایا تھا فنڈامنٹل؟ ابھی پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا تھا کہ میں پرائم منسٹر کیوں نہیں بن سکتا. میں نے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ کام کیا, اب بھی کیا, جو وکی لیکس میں این پیٹرسن کے ساتھ ان کی گفتگو لیک ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمیشہ فنڈامنٹلزم کو یوز کیا امپیریلزم نے. وہ خود مانتے ہیں, انہوں نے اسامہ بن لادن کو پریزنسکی نے ریکروٹ کیا تھا, جو افغان ڈالر جہاد, اصل جو فاؤنڈر ہے برزنسکی, سلامتی کا مشیر تھا امریکی صدر, اس کا جمی کارٹر کا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی بنیاد پرستی اور امریکی سامراجیت, they are two sides of the same coin. اور اسلامی بنیاد پرستی اور مذہب دو علیحدہ چیزیں ہیں. دو علیحدہ چیزیں ہیں. مذہب غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا اور. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی طبقاتی ہے. وہ بھی طبقاتی ہے. امیر آدمی